اللہ کریم نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ذرا جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ شریف۔ بولیے سبحان اللہ۔ کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ شریف میں۔ جتنی آیتیں مکہ شریف میں نازل ہوئی ہیں انہیں سورت مکی کہا جاتا ہے، اور جتنی آیتیں مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہیں انہیں سورت مدنی کہا جاتا ہے۔ یہ آیت کا نزول کہاں ہوا؟ مدینہ شریف۔ کب؟ جب میرے سرکار قصوہ پہ تشریف فرما ہوئے، اونٹنی پہ سرکار بیٹھے اور مدینہ شریف پہنچے۔ جب مدینہ کے غریبوں نے دیکھا کہ سرکار آ رہے ہیں، راحت قلب و سینہ آ رہے ہیں، امت کے حامی آ رہے ہیں، نائب پروردگار آ رہے ہیں، تو غریب تو ضرور مدینہ والے تھے لیکن نکل پڑے، اپنے اپنے آبادی سے باہر آ گئے، اور عربی زبان میں ان کے الفاظ یہ تھے، اپنے آقا کی مدح سرائی کر رہے تھے، سب تعریف کر رہے تھے، اور یوں کہہ رہے تھے طلع البدر علینا۔ بولیے سبحان اللہ۔ کیا؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی۔ مصطفیٰ آ جائے میرے گھر پر، مصطفیٰ آ جائے میرے گھر پر۔ ایک غریب ہے وہ بھی کہہ رہا ہے مصطفیٰ آ جائے میرے گھر پر، ایک امیر ہے وہ بھی کہہ رہا ہے مصطفیٰ آ جائے میرے گھر پر، ایک پاک مجبور مفلس ہے کچھ نہیں ہے وہ بھی کہہ رہا ہے مصطفیٰ آ جائے میرے گھر پر۔ میرے سرکار کے غلام آ گئے، اونٹنی کی نقل پکڑ لی، تو میرے سرکار نے جب دیکھا کہ ان کی محبت اور بڑھتی جا رہی ہے تو سرکار نے فرمایا میرے اونٹنی کی نقل چھوڑ دو، جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہی تمہارے نبی کا مکان ہوگا۔ جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہی تمہارے نبی کا مکان ہوگا۔ اب سب نے چھوڑ دیا، اب میرے سرکار کی اونٹنی جا رہی ہے، سرکار اس پہ تشریف فرمائے۔ اونٹنی کا نام یاد کر لیجئے، کیا نام ہے؟ قصوہ۔ بولیے سبحان اللہ۔ تقریر میں جتنی دیر کروں گا ہر بات آپ کے ذہن و فکر میں اتر جائے گی، اور آپ اہل بیت کے پنجتن کے غلام بن کے اٹھیں گے۔ یہ بات کسی اور کی نہیں ہوگی، بات ہوگی تو حسین کے نانا کی ہوگی اور کربلا کی۔ تو میرے سرکار قصوہ پہ جلوہ بار ہیں، غلاموں نے نقل جوڑ دی۔ اب سب سوچ رہے ہیں اگر میرے گھر بیٹھ جاتی تو میری عید ہو جاتی، میرے گھر بیٹھ جاتی تو میری عید ہو جاتی۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے تو آپ پورے گھر کی صاف صفائی کرتے ہیں اور مہمان کے آنے کے بعد استقبال کرتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کیا کھلا دیا جائے، کیا مہمان کی عزت کر دی جائے، لیکن آپ بتائیے کہ جس کے گھر مصطفیٰ مہمان بن گئے ہو، جس کے گھر کالی کملی والے پیغمبر مہمان بن گئے ہو، جس کے گھر حسین مہمان بن گئے ہو، پھر اس کی زندگی کی معراج ہی تو ہو رہی ہے، اور سب سوچ رہے ہیں آقا میرے گھر آ جائے، آقا میرے گھر آ جائے، آقا میرے گھر آ جائے۔ اور میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نقل چھوڑ دو، جہاں یہ بیٹھے گی وہی تمہارے نبی کا مکان ہوگا۔ اب وہ مکان کہاں بیٹھی، کس کے مکان پر؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جا کر کے اونٹنی بیٹھ گئی، اور جب سرکار اترنے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری آئے، سرکار چلیے یہ مکان آپ کا ہے، سرکار چلیے مکان آپ کا ہے، سرکار چلیے مکان آپ کا ہے۔ میرے پیغمبر کے بتانے والے رسول ہیں، ارشاد فرماتے ابو ایوب میں جانتا ہوں یہ مکان بادشاہ تبع اول حمیری نے بنایا تھا، اور 1000 سال پہلے بنایا گیا ہے، اور یہ میرے لیے ہی بنایا گیا ہے، لیکن وہ پرچہ کہاں ہے جو بادشاہ یمن نے میرے نام لکھا تھا؟ گئے اندر سے پیٹی کھول کے پرچہ نکالا، لا کے سرکار کے قدموں میں ڈال دیا۔ میرے سرکار نے پرچہ پڑھا تو مسکرا پڑے، مسکرا پڑے۔ اب مسکرا رہے ہیں مصطفیٰ۔ ابو ایوب انصاری کہتے یا رسول اللہ پرچے میں کیا لکھا ہے، پرچے میں کیا تحریر ہے؟ آقا فرماتے ہیں پرچے میں زیادہ کچھ نہیں لکھا ہے، بس پرچے میں اتنا لکھا ہے السلام علیک یا رسول اللہ۔ بادشاہ نے سلام کہا ہے، اس کے بعد بادشاہ نے کہا ہے یا رسول اللہ میں بغیر دیکھے آپ پر ایمان لاتا ہوں، بغیر دیکھے آپ کو رسول مانتا ہوں، بغیر دیکھے آپ کو اللہ کا حبیب مانتا ہوں، بغیر دیکھے آپ کو اللہ کا طبیب مانتا ہوں، بغیر دیکھے جانے کائنات مانتا ہوں، بغیر دیکھے محسن انسانیت مانتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں نے دیکھا نہیں ہے آپ کو، بغیر دیکھے میں نے آپ کو رسول مان لیا ہے، بغیر دیکھے میں نے آپ کو نبی مان لیا ہے، بغیر دیکھے آپ کو جانے کائنات مان لیا ہے۔ یا رسول اللہ کل قیامت کے بھیڑ میں ہم رسوا نہ ہو جائیں، اپنے دامن میں ہمیں چھپا لیجئے گا اور
اپنے ہاتھوں سے کوثر پلا دیجیے گا، اور یا رسول اللہ اپنی شفاعت سے ہمیں جنت عطا کریے گا۔ اپنی شفاعت سے ہمیں جنت عطا کریے گا۔ یہ بات کہاں کی ہے؟ مدینہ شریف کی۔ میرے سرکار آئے ہیں، اور جب سرکار اس کے اندر داخل ہوئی، پھر سرکار نے اصحاب صفہ ایک چبوترا ہے، یہ چبوترا ہے کہاں؟ آئے لوگوں سہل و فضل کو حاضر کر کے چلو، یہ قصہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کہانی لطیفہ میں تاریخ اسلام بیان کر رہا ہوں۔ میرے سرکار اصحاب صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ جاتے، یہ چبوترا کہاں ہے؟ تو اعلیٰ حضرت سے پوچھو، امام عشق و محبت سے پوچھو، دریائے دین و ملت سے پوچھو، کنز الکرامت سے پوچھو، غواص بحر معرفت سے پوچھو، علامہ نقی علی کے شہزادے سے پوچھو۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک طرف سرکار کا روضہ ہے، اور ایک طرف مسجد نبوی کا محراب ہے، اور بغل میں ریاض الجنہ ہے، اور اسی کے بالکل سٹا ہوا اصحاب صفہ ہے، جہاں سرکار بیٹھتے تھے، جہاں حسن و حسین کو بٹھالا کرتے تھے، جہاں صدیق اکبر بیٹھتے تھے، جہاں عمر فاروق اعظم بیٹھتے تھے، جہاں عثمان غنی بیٹھتے تھے، جہاں مولا علی بیٹھتے تھے، وہ چبوترے کا نام اصحاب صفہ ہے۔ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، مدینے کے لوگ آ گئے، کوئی سونا دے رہا ہے، کوئی چاندی لا رہا ہے، کوئی کھجوروں کا ٹوکرا لا رہا ہے، کوئی اشرفیہ لا رہا ہے۔ میرے سرکار نے کہا ہے نبوت اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں اے غلاموں یہ کیا ہے؟ ہم کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمیں دین سکھلایا ہے، آپ نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، آپ نے قرآن پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے تھے، سرکار آپ نے دین سکھلایا ہے، آپ نے ہمیں حقوق بتلائے ہیں، ماں کی کیسے عزت کریں آپ نے بتایا، باپ کو کیسے رکھیں آپ نے بتایا، بھائی کے ساتھ حسن سلوک کیسے کریں آپ نے بتایا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن کیسے رکھیں آپ نے بتایا۔ یا رسول اللہ آپ آئے نہیں تھے، ہم اندھیروں میں ڈوب رہے تھے، آپ آئے ہیں روشنی مل گئی ہے، آپ آئے ہیں تجلی مل گئی ہے، آپ آئے ہیں جمال مل گیا ہے، آپ آئے ہیں ہمیں زندگی جینے کا ہنر مل گیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے سب کچھ ہمیں دیا ہے، اس کے بدلے ہم آپ کو ہدیہ دے رہے ہیں، نذرانہ دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، سرکار اسے قبول فرما لیجئے، سرکار اسے لے لیجئے۔ اتنی بات سرکار سے ہو ہی رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ مدینہ شریف اور میرے نبی سے میرا سلام کہو، اس کے بعد قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھو۔ جبریل آ گئے مدینہ شریف، سرکار سے ملاقات ہوئی، السلام علیکم یا رسول اللہ، سرکار نے جواب دیا، فرماتے جبریل کیسے آئے؟ عرض کرنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے ان سے کہ دین دینے کے بدلے، اسلام دینے کے بدلے، قرآن سکھلانے کے بدلے، حقوق زندگی بتلانے کے بدلے، تمہیں انصاف و کردار و اخلاق دینے کے بدلے محمد تم سے اجرت نہیں طلب کرتے۔ ہاں اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی راضی ہو، اللہ کے رسول بھی راضی ہو، تو میری اہل بیت سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی راضی ہو، اللہ کے رسول بھی راضی ہو، تو میری اہل بیت سے محبت ذرا جھوم کے بولیے سبحان اللہ۔ کیا؟ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ تو سرکار کے غلام آ گئے، یا رسول اللہ آپ کی اہل بیت کون ہے؟ سرکار آپ کی اہل بیت کون ہے؟ تو میرے سرکار نے چادر اٹھائی اور سرکار نے اس کو تان دیا، اور جب چادر تانی تو فرمایا یا علی ابن ابی طالب۔ بے شک کہاں ہے علی؟ ہاں یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ فرمایا جلدی چادر کے نیچے آ جاؤ۔ علی کو بلا لیا، فرمایا یا فاطمہ الزہرا، کہاں ہے فاطمہ؟ ابا حضور حاضر ہوں، چادر کے نیچے آ جاؤ۔ کہاں ہے حسن؟ حاضر ہوں، چادر کے نیچے آ جاؤ۔ کہاں ہے حسین؟ حاضر ہوں نانا جان، چادر کے نیچے آؤ۔ چادر کس نے تانی ہے؟ حضور نے۔ حضور نے تانی۔ بلایا کس کو؟ علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو۔ کون حسن حسین؟ فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔
ان کو بلایا, چادر کے نیچے جمع کر لیا, فرمایا علی, ہاں حضور میرا دامن پکڑ لو. سبحان اللہ, علی سرکار کے دامن سے قریب ہیں. اے فاطمہ علی کا دامن تھامو. فاطمہ علی کا دامن پکڑ رہی ہے. حسن اپنی ماں طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ, کون طیبہ کون طاہرہ کون عابدہ, اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو عرض کرتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ, کہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ شان عالم کی راحت پہ لاکھوں سلام. سیدہ کا دامن پکڑ لو. حضرت حسن نے سیدہ کا دامن پکڑ لیا. حسین اپنے بھائی حسن کا دامن پکڑ لو. حسین نے حسن کا دامن پکڑ لیا. علی نے نبی کا دامن تھاما. فاطمہ نے علی کا دامن تھاما. حضرت حسن نے فاطمہ کا دامن تھاما. حضرت حسین نے حسن کا دامن تھاما. اور پھر میرے سرکار نے اپنی چادر کو نیچے کیا, سب کو چادر میں چھپا لیا. اور چھپانے کے بعد میرے سرکار کے دونوں ہاتھ اپنے مولا کے حضور اٹھ گئے, اللہ کریم کی بارگاہ میں اٹھ گئے. اور جب سرکار کے ہاتھ اٹھے تو میرے پیغمبر عرض کرتے ہیں اللہم اہل بیتی, یہ میری اہل بیت ہے. اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے, میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما. میرے سرکار نے فرمایا اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے, میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما. میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما. آپ کہاں تک پہنچے, اس نتیجے پر پہنچے کہ میرے مصطفیٰ ہیں, چادر اڑھایا ہے, لوگوں نے دیکھا ہے کہ سرکار نے بتا دیا ہے میری اہل بیت کون ہے. بتا دیا میری اہل بیت کون ہے. اب عاشق رسول جناب بیدم وارسی اٹھے اور زمانے کو سکھلا دیا, بتلا دیا, کہا سن لو یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے, یہ مصطفیٰ پیارے کے شہزادے ہیں, یہ ان کی بیٹی ہے, یہ ان کے داماد ہیں, یہ ان کے نواسے ہیں. عرض کرتے ہیں بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. ذرا جھوٹ بولے سبحان اللہ, کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. یہ پنجتن ہے جس کو میرے نبی نے اعلان فرمایا. سرکار امام حسن اور سرکار امام حسین دونوں بھائی اللہ کے حبیب کتنا پیار فرما رہے ہیں, کتنی محبت فرما رہے ہیں دونوں شہزادوں سے, کہ سرکار کبھی دائیں کاندھے پر کبھی بائیں کاندھے پر اہل مدینہ میں لے کے چلائیں تو مدینہ والے کہیں کہ کتنا اچھا سوار ہے, تو فرمایا سواری بھی کتنی اچھی ہے. سبحان اللہ. کبھی فرمایا سواری اچھی ہے تو فرمایا سوار کتنا اچھا ہے. میرے آقا رحمت کونین تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادوں سے محبت فرمائی ہے, اپنی اہل بیت سے پیار فرمایا ہے. اس قدر پیار فرمایا ہے کہ میرے آقا حسین اور میرے آقا حسن دونوں بھائی ہیں. تاریخ کا ایک ٹکڑا ملاحظہ فرماتے چلیے کہ امام حسین نے 25 مرتبہ حج پیدل کیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 25 مرتبہ حج پیدل کیا ہے. مولا حسین نے ایک مرتبہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین دونوں بھائیوں نے ارادہ کر لیا کہ چلو اللہ کا گھر دیکھائیں. بولیے سبحان اللہ. کہاں؟ اللہ کا گھر دیکھائیں. کون سے اللہ کے گھر؟ جس کا نام ہے مکہ شریف. ذرا بولیے سبحان اللہ. جہاں اللہ کا گھر ہے اس کو کہتے ہیں مکہ شریف, خانہ کعبہ جہاں اللہ کا گھر ہے. تو فرمایا چلو اور اللہ کا گھر دیکھیں, کعبہ شریف کی زیارت کرائیں. وہ کعبہ شریف جنہوں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے, ذرا ان سے پوچھو کہ کعبے کی عزت کیا ہے, کعبے کی عظمت کیا ہے. آقا فرماتے ہیں النظر الی کعبۃ اللہ
جب انسان اللہ کا گھر دیکھتا ہے، کعبہ شریف دیکھتا ہے، تو اللہ اس کی آنکھوں میں نور پیدا فرما دیتا ہے، آنکھوں میں تجلی ڈال دیتا ہے، آنکھوں میں نور کی شعائیں پھوٹ جاتی ہیں۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین چلے مدینہ شریف سے مکہ شریف 450 کلومیٹر ہے، آج کا زمانہ نہیں، 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ کوئی روڈ بھی نہیں، کوئی انتظام بھی نہیں، کوئی اہتمام بھی نہیں، اوپر کھابڑ راستے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، چاہتے تو سواری سے آتے، عربی نسل گھوڑے بھی موجود تھے، مگر ایسا نہ کیا، پیدل چلے اور سفر مسافت طے کرنے کے بعد جب پہنچے مکہ شریف، اللہ کا گھر دیکھا، جمال کعبہ دیکھا، خوشیوں کی انتہا نہ رہی۔ پھر نکلے، حرم شریف سے باہر ہوئے، دونوں شہزادوں کو پیاس لگی ہے، ذرا جھوم کے بولیے سبحان اللہ، پیاس لگی ہے، پانی مل جائے، پیاس لگی ہے، پانی مل جائے، شہزادے تلاش رہے ہیں، پانی مل جائے، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں، دور دور تک پانی کی کوئی ذرہ برابر بتانے والا راستہ بھی نہیں، نہ کوئی نشاندہی کرنے والا ہے۔ امام حسن بھی پیاسے، امام حسین بھی پیاسے، حرم شریف سے باہر نکلے، جب اور قریب گئے دیکھا کہ کچھ عورتیں بکری چرا رہی ہیں، اور بکری کے چرانے والی عورتیں بالکل ایسے بیٹھی ہوئی ہیں، بکریاں چر رہی ہیں۔ امام حسن نے کہا امام حسین سے، پتہ کرو اس بوڑھی عورت سے کہ کہیں پانی کا چشمہ ہے۔ امام علی مقام گئے اور کہنے لگے اماں آپ مکہ میں رہتی ہیں؟ کہ جی ہاں مکہ میں رہتی ہوں، یہ بتائیے کہیں پانی کا کنواں ہے، کہیں پانی کا چشمہ ہے، آپ کو معلوم ہے تو بتائیے۔ بڑھیا نے کہا کئی میل جانا پڑے گا، یہ سرحدی علاقہ پار کرنا پڑے گا، تب آپ کو پانی کا چشمہ ملے گا، تب پانی کا کنواں ملے گا۔ امام حسن نے فرمایا چلیے تشریف لے چلیے، آگے چلیں، دیکھیں گے کہیں پانی، اگر مل جائے گا دستیاب ہوگا تو ہم نوش فرما لیں گے۔ جب چلنے لگے تو اس بوڑھی عورت نے کہا اے شہزادو ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ پوچھو۔ کہا کہاں سے تشریف لایا، کہاں سے آئے ہیں آپ، کہاں سے آئے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا اماں ہم لوگ مدینہ شریف سے آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ مدینہ شریف سے۔ جس نے پوچھا تھا وہ ایمان والی نہیں تھی، کلمہ والی نہیں تھی، مومنہ نہیں تھی، اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہیں تو فرمایا مدینہ شریف سے آیا ہوں۔ کہا مدینہ شریف سے آئے؟ کہا مدینہ شریف سے آیا ہوں۔ کہا ایک بات بتا دو۔ کہا کیا؟ کہا میں جس محلے میں رہتی ہوں جو لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، ان کے نواسوں کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ اپنے کاندھے پر بیٹھا کر مدینے میں گھوما کرتے تھے۔ ان نواسوں کو جانتے ہو؟ بولے سبحان اللہ۔ کس سے پوچھ رہی ہے؟ جگر گوشے بطول سے پوچھ رہی ہے، مصطفیٰ کے شہزادے سے پوچھ رہی ہے، آل پیغمبر سے پوچھ رہی ہے۔ جانتے ہیں آپ ان کو؟ امام حسین سے پوچھ رہی، سنا ہے کہ کاندھے پہ بٹھال کے چلتے تھے۔ جانتے ہیں آپ مولا امام حسن، مولا امام حسین آنکھیں بھی گئی، سنے تو آنکھیں بھی گئی، کہنے لگے بوڑھی ماں جس کے بارے میں تو نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو کاندھے پہ لے کے چلتے تھے، آج تیری مراد پوری ہو گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ ہم ہی دونوں شہزادے رسول ہیں جس کو آقا کاندھے پر بٹھال کر چلا کرتے تھے۔ ہم ہی دونوں شہزادے رسول ہیں جن کو سرکار اپنے کاندھے پہ لے کے چلا کرتے تھے۔ کہا آپ دونوں ہیں؟ کہا ہم ہی دونوں۔ بڑھیا غریب آئی اور ان کی پیشانی کو ادب سے چوم لیا۔ سبحان اللہ، پیشانی چومی، کہا بیٹا پانی کی قلت ہے، پانی دور ہے، ورنہ میں تمہیں ضرور پانی پلاتی، تمہاری بڑی تعریف سنتی تھی، آج میں نے تمہیں دیکھ لیا، پانی ضرور پلاتی۔ امام حسین نے فرمایا اماں یہ آپ کی محبت ہے، اللہ سلامت رکھے۔ اور کربلا والوں کی شان تو یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اسی چمن سی تانے کرم کی، بولا کرے سبحان اللہ، کیا بات رضا اسی چمن سی تانے کرم کی،
ارے زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی، ارے زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ فرمانے لگی اب شہزادے پانی ضرور پلا لیکن پانی نہیں۔ امام حسین چلنے لگے تو پھر روکا، محبت بڑھ گئی، پھر روکا، کہا شہزادے ٹھہر جاؤ۔ رک گئے، اماں کیا بات؟ کہا اگر آپ اجازت دو، پانی تو نہیں ہے، اگر آپ اجازت دو تو بکری کا دودھ پلا دو۔ رب حق کے بولو سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ اگر اجازت دو تو تمہیں بکری کا دودھ پلا دوں۔ امام حسین کس طرح شریعت کے پاس آ رہے ہیں، کوئی عام آدمی ہوتا تو کہتا لاؤ پلا دو، لیکن کیا کہا امام نے؟ اے امام، اگر یہ بکریاں آپ کی ہیں، کیا فرمایا؟ اگر یہ بکریاں آپ کی ہیں تو دودھ پینے میں حرج نہیں۔ سبحان اللہ، ذرا بولیے سبحان اللہ۔ شریعت کا مسئلہ بتا رہے ہیں۔ اے اماں، اگر یہ بکریاں آپ کی ہیں تو دودھ پینے میں حرج نہیں ہے، اور اگر اس کا مالک کوئی اور ہے تو میرے لیے دودھ پینا جائز نہیں ہے۔ کیا؟ میرے لیے دودھ پینا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ مالک نہیں ہیں، چرواہن ہیں، آپ کا مالک کوئی اور ہے، اس لیے آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ کسی مالک کے بغیر اجازت کے آپ کسی بکری کے تھن سے دودھ نکال لیں۔ امام حسین کا جب یہ مسئلہ اس بڑھیا نے سنا تو کہا بیٹا اس میں سے 3 بکریاں ہماری ہیں، میں اپنے بکری کے تھن سے دودھ پلا دوں۔ تو فرمایا ہاں اگر آپ کی بکری ہے تو ماشاءاللہ دودھ پی لوں گا۔ اس نے ایک گلاس دودھ نکالا اپنے بکری کے تھن سے، پیش کیا مولا امام حسن کو، تو پی لیا۔ پھر ایک گلاس دودھ نکالا مولا امام حسین کی طرف بڑھایا تو پی لیا۔ اور جب دونوں شہزادوں نے پی لیا، دودھ پیتے پیتے اس کے لیے دعا مانگ دی۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ ادھر فاطمہ کا شہزادہ دودھ پی رہا ہے، فاطمہ کا شہزادہ دودھ پی رہا ہے، دودھ پیتے پیتے دعا مانگتی، اے اللہ جس نے مکہ میں ہم کو دودھ پلایا ہے، مرنے سے پہلے اس کو کنیز فاطمہ بنا دے۔ اے اللہ جس نے ہم کو دودھ پلایا ہے، مرنے سے پہلے اس کو مومنہ بنا دے، ایمان والی بنا دے۔ اے مولا اس کو کنیز فاطمہ بنا دے۔ اس نے کسی اور کو دودھ نہیں پلایا، دودھ پلایا ہے تو فاطمہ کے بیٹوں کو پلایا ہے، دودھ پلایا ہے علی کے دلاروں کو پلایا ہے، دودھ پلایا ہے تو مصطفیٰ کے نور عین کو پلایا ہے، دودھ پلایا ہے تو نگاہ مصطفیٰ کے چمنستان بطول کے چین کو پلایا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ مومنہ ہو کے جب جائے گی تو کنیز فاطمہ بن جائے گی اور میری ماں کا صدقہ مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے رسوا نہیں کرے گا بلکہ اس کو دودھ پلانے کی برکت سے جنت عطا فرما دے گا۔ اب اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رضا بریلوی کیا خوب فرماتے ہیں، پورے کرتی ہے عروسہ میں شہادت کا سنگار، کہ پورے کرتی ہے عروسہ میں شہادت کا سنگار، خوب رودو لا بنا ہے ہر جوان اہل بیت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مصطفیٰ کے گھر والے ہیں، یہ مصطفیٰ کے گھر والے ہیں، یہ شہزادہ رسول ہیں۔ کسی کے لیے جب دعا کرتے ہیں، ان سے ملنے سے پہلے تو جہنمی ہو سکتا ہے، لیکن جب ان کے دامن میں آ جاتا ہے تو جنتی بنا دیتے۔ سبحان اللہ، جنتی بنا دیتے۔ دعا مانگو، اور جب چلنے لگے ادھر آپ توجہ کریں، بس تھوڑی دیر چلنے لگے، تو جب چلنے لگے تو امام حسن نے قلم نکالا، اپنے محلے کا نام، اپنا نام، اپنا پتہ، اپنا ایڈریس
لکھ کر بڑھیا کو دے دیا. کہا اماں کبھی مدینہ تشریف لانا، کبھی مدینہ آنا تو مجھ سے ضرور ملنا. آج آپ نے مکہ میں ہم کو دودھ پلایا ہے، جب آپ مدینہ آئے گی تو میں آپ کو عجوہ کھلاؤں گا. کیا جب آپ مدینہ آئیں گی تو عجوہ شریف جیسی کھجور کھلاؤں گا، مہمان نوازی کروں گا، آپ کا استقبال کروں گا. امام حسین نے کہا بھی تھا مولا مرنے سے پہلے اس کو مومنہ بنا دینا، ایمان والی بنا دینا ہے. اے مولا اس کو کنیز فاطمہ بنا دینا. ہوا کیا؟ بیٹھ جائیں آپ لوگ، بیٹھ جائیں، بس تھوڑی دیر بیٹھ جائیں سکون کے ساتھ. ادھر آپ اپنی فکر و ذہن کو حاضر کر لیں. کہا کہ پرچہ دے دیا. پرچہ دے کے دونوں شہزادے نکل پڑے. اور جب دونوں شہزادے نکلے مدینہ شریف آ گئے. اور مدینہ شریف جب آئے نانا کے مزار پہ پہنچے اور نانا جان کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا. اس کے بعد اپنے گھر گئے. 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، 3 سال گزر گئے. اور جب 3 سال کی مدت پوری ہوئی اس بڑھیا کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت بھی دے دی. کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان بھی ہو گئی، ایمان والی بھی ہو گئی. اور جب مدینہ شریف آئی چوراہے پہ مدینہ شریف میں کھڑی ہو گئی. پرچہ بھول گئی جو پرچہ امام حسین نے لکھ کے دیا تھا. اب وہ سوچ رہی جاؤں گا ہاں ابھی کس سے پوچھوں. اتنے میں میرے حسین عبداللہ ابن عمر کے ساتھ باپ تشریف لے گئے تھے، واپس آ رہے تھے. چوراہے پہ پہنچے، امام حسین نے نظر دیکھا، کہا یہ وہی بوڑھی ماں ہے جنہوں نے دودھ پلایا تھا. 3 سال کے بعد جب مدینے کے چوراہے پہ دیکھا تو امام علی مقام نے پہچان لیا. یاد رکھیے اے قاضی دیور والو، میرا حسین 3 سال کے بعد پہچان رہا ہے. کل قیامت کے دن تم کو بھی پہچانے گا اور اپنے نانا سے ٹھنڈا ٹھنڈا کوثر کا جام عطا کرائے گا. یہ کسی اور کا جلسہ نہیں ہے، یہ جلسہ ہے تو پنجتن کا جلسہ ہے، اہل بیت کا جلسہ ہے، امام حسین. تو امام حسین نے پہچانا. بڑھیا نے کہا بیٹا اللہ کا شکر ہے آپ میرے مہمان کیا بن گئے تھے 10 منٹ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنتی بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایمان کی دولت عطا فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مومنہ بنا دیا ہے. اب آئی ہوں تو اب میرا نام بھی بدل گیا ہے. کیا نام ہے؟ میرا نام سلمہ ہے. سبحان اللہ. کیا اللہ تعالیٰ نے میرے نام میں برکت پیدا فرما دی ہے. امام حسین لے گئے اپنے گھر. کہاں لے گئے؟ اپنے گھر. چٹائی بچھائی، دسترخوان لگایا، دودھ رکھ دیا، کھجور رکھ دی. اس کے بعد میں آپ نے کھانے کا انتظام فرمایا، ناشتہ کرایا. اس کے بعد کہا اماں رک جائیں، کل جائیں. کہا نہیں ہم کو جانے کی اجازت دیجیے، مزدوری کرتی ہوں، ہم کو جانے کی اجازت دیجیے. امام حسین نے کہا اماں آج تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ اتنا عطا کیا جائے گا، اتنا دیا جائے گا کہ اب تم مزدوری نہیں کرو گی بلکہ مالکن بن جاؤ گی. اب مزدوری نہیں کرو گی، مالکن بن جاؤ گی. خود نہیں کھاتے زمانے کو کھلانے والے، خود نہیں کھاتے زمانے کو کھلانے والے، کہ خود نہیں کھاتے زمانے کو کھلانے والے. ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے ہوتے محمد کے گھرانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. سرکار نے فرمایا
آج تمہیں اتنا دیا جائے گا۔ تو جب نہیں رکی بوڑھی ماں تو سرکار امام حسین اندر تشریف لے گئے اور 1000 اشرفی نکالا۔ کتنی نکالا؟ 1000 اشرفی۔ جب دیتے ہیں مصطفیٰ کے بیٹے تو کم نہیں دیتے، اتنا دیتے ہیں کہ دامن بھر جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1000 اشرفی اور 1000 بکری۔ ذرا بولو قاضی دیور والو، یہ جلسہ ہے شہید اعظم کا۔ 1000 اشرفی، 1000 بکری کس نے دیا؟ فاطمہ کے بیٹے امام حسین نے اس بوڑھی عورت کو دیا۔ کہا اماں یہ آپ کا نذرانہ ہے، قبول کیجئے۔ یہ آپ کا نذرانہ ہے، آپ نے ہم کو مکہ شریف میں دودھ پلایا تھا، آج آپ میری مہمان ہیں تو میں نذرانہ پیش کر رہا ہوں، اسے قبول فرمائیے۔ جب بڑھیا نے نذرانہ لیا اس کے بعد میں بکریوں کا 1000 بکریوں کا جو ہے ریوڑ دیا، اس کے بعد میں کہا کہ اماں ایسے نہیں جانے دیں گے۔ کہا پھر؟ کہا چلیے میرے بڑے بھائی امام حسن کے گھر، ان سے ملاقات کراتا ہوں، دودھ انہوں نے بھی پیا تھا، ان سے بھی نذرانہ دلاتا ہوں۔ امام حسین اس بوڑھی عورت کو اپنے بھائی امام حسن کے گھر لے گئے، امام حسن کے ہاتھ پہنچے، تعارف پیش کرایا۔ اس کے بعد فرمایا یہ وہی بوڑھی عورت ہے جس نے ہم کو لوگوں کو مہمانوں کو سمجھ کر دودھ پلایا تھا، بڑی عزت کی تھی مکہ میں، اور ہم لوگوں کے ساتھ بڑی خاطر مدارت کی تھی۔ آج یہ آئی ہے تو میں نے اس کو اجوا کھجور کھلائی ہے، اس کے بعد جو کی روٹی پیش کی ہے، میں نے کھانا کھلایا ہے، دسترخوان سجایا ہے، اب یہ جا رہی ہے تو میں نے نذرانہ دیا ہے۔ سرکار مولا حسن فرماتے کیا دیا آپ نے حسین؟ تو کہا میں نے 1000 بکری دی ہے اور 1000 اشرفی دی ہے۔ کہا میرے جانب سے بھی اسے دیا جائے 2000 بکری۔ کتنا 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 2000 بکری اور 2000 اشرفی۔ 2000 بکری اور 2000 اشرفی، کل ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 3000 بکری ہو گئی اور 3000 اشرفی ہو گئی۔ اب 3000 بکریوں کا ریوڑ لے کر اگر آپ کے قاضی دیور میں کسی کے پاس 100 بکری ہو جائے تو سوشل میڈیا کے ذریعے، پیپر کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے پورے گرام سبھا کا بھرمڑ ہو جائے گا کہ فلاں صاحب جہاں 100 بکری ہے چل کر معائنہ کر لیا جائے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 3000 بکریاں، 3000 اشرفیاں فاطمہ زہرا کے گھر سے لے کے نکلی ہے بڑھیا، اور جب سرحد مدینہ، حدود مدینہ پار کیا، مکہ کے سرحدوں میں گھسی تو مکہ کے بڑے بڑے امیر، مکہ کے بڑے بڑے رؤسا، مکہ کے بڑے بڑے کبیر، مکہ کے بڑے بڑے امیر سادے اپنے اپنے کوٹھیوں سے نیچے اتر گئے اور بڑھیا کے قریب آ کے پوچھا اے چرواہا بات بتا، یہ 3000 بکریوں کا ریوڑ کہاں مل گیا ہے؟ 3000 بکریاں کہاں لے کے آ رہی ہے؟ یہ کس نے دیا ہے؟ کہاں سے ملا ہے؟ تو بوڑھی عورت نے بٹوا کھولا۔ کیا کھولا؟ اپنا بٹوا کھولا اور اس میں سے اشرفیاں نکالی۔ کہا صرف بکری ہی نہیں ملی ہے، اشرفی بھی ملی ہے، ایک اشرفی نہیں بلکہ 3000 اشرفیاں ملی ہے، اور 3000 یہ بکریوں کا ریوڑ لے کے آئے۔ کہاں کس نے دیا ہے؟ کہاں سے ملا ہے؟ جلدی بتا دے۔ تو بوڑھی عورت نے کہا یہ کسی دنیا دار نے نہیں دیا ہے، فاطمہ کے دونوں بیٹوں نے دیا ہے، علی کے شہزادوں نے دیا ہے، جگر گوشہ بطول نے دیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے نواسوں نے دیا ہے، انہوں نے دیا ہے جن کی شان یہ ہے امامت ان کے گھر کی ہے، صداقت ان کے گھر کی ہے، عدالت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے، شہادت ان کے گھر کی ہے، اور گنہگاروں نہ گھبرا ان کے گھر کی ہے، بروں کو بخشوا لینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے، یہ ان کے گھر کی ہے۔ علامہ حسن رضا بریلوی کیا خوب فرماتے ہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ کب بولیں گے ذرا جھوم کے؟
کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ہر قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ ہماری تقریر کامیاب نہیں ملا، پہلے سے آپ نے کیوں کہہ دیا؟ تو یہ بوڑھی اماں جو نذرانہ دینے کے لیے آئی ہیں، یقیناً جب مائیں خوش ہوتی ہیں اپنے اولادوں پر تو میرے سرکار فرماتے ہیں یہ تصور کرو اپنی ماں کا چہرہ دیکھو اور باپ کا چہرہ دیکھو، تو میرے سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے نام اعمال میں حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حج مبرور کا کیا مطلب؟ یہ وہ حج ہے جس کی ضمانت میرے مصطفیٰ لے رہے ہیں۔ حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ میری بوڑھی ماں اگر دعا دے رہی ہے، نذرانہ دے رہی ہے اور میرے لیے دعائے خیر کر رہی ہے تو میں بھی کامیاب ہوں، میری تقریر بھی کامیاب ہے، جلسہ بھی کامیاب ہے، کیونکہ میرے سرکار نے ان کی عزت بتائی ہے، ان کا احترام بتایا ہے۔ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی انجمن لگی ہے اور میرے سرکار نے دیکھا ایک بوڑھی عورت آ رہی ہے تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ دیکھو عورت آ رہی ہے۔ کہا ہاں سرکار آ رہی ہے۔ کہا جب وہ قریب آ جائیں گے تو اٹھ کے کھڑے ہو جانا۔ واہ واہ ماشاءاللہ، جب قریب آ جائیں گے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ صحابہ نے کہا کھڑے ہو جائیں۔ ایک عورت آ رہی تو آ گئی، سرکار نے کہا تھا کھڑے ہو جانا، لیکن جب وہ آ گئی تو سرکار بھی کھڑے ہو گئے۔ ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ قاضی دیور والو، سرکار کھڑے ہو گئے۔ جب سرکار کھڑے ہو گئے تو کل کائنات کھڑی ہو گئی۔ میرے سرکار کھڑے ہو گئے اور جب سرکار کھڑے ہوئے تو سرکار جو اپنے کان پہ چادر رکھتے تھے نا، وہ چادر زمین پر سرکار نے بچھا دیا، زمین پہ بچھا۔ صحابہ کی عقل و فراست دیکھ رہی ہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار بھی کھڑے ہیں اور اپنی چادر سرکار زمین پہ بچھا رہے ہیں۔ ایک عورت آ رہی ہے ان کے لیے، کہتے ہیں کہ وہ آ گئی۔ آنے کے بعد چادر پہ بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد سرکار کے لیے کچھ دعا کیا، امت کے لیے دعا کیا، اور جب جانے لگی تو میرے سرکار نے اپنے جیب خاص سے کچھ نذرانہ نکالا اور ان کو دیا، کہا دعا کر دے میرے لیے۔ اس کے بعد میں وہ چلی گئی۔ اب صحابہ پیغمبر کے حضور حاضر ہیں، یا رسول اللہ بتا دیا جائے یہ معمہ کیا ہے، اس کا خلاصہ کر دیا جائے۔ آپ کھڑے ہو گئے تو کائنات کھڑی ہو گئی۔ سرکار آپ کھڑے رہے جب تک کہ بوڑھی عورت بیٹھی رہی، آپ بیٹھے نہیں۔ سرکار جب تک کہ وہ بیٹھی رہی آپ بیٹھے نہیں۔ جب جانے لگی تو آپ نے نذرانہ بھی دیا ہے، ان کا ہاتھ بھی چوما ہے۔ یا رسول اللہ یہ کون عورت ہے جن کے لیے آپ کھڑی رہے؟ میرے سرکار یہ نقاب پوش عورت کون ہے؟ میرے پیغمبر کی آنکھیں بھیگ گئی۔ سرکار رونے لگے، فرمایا صحابہ یہ کوئی اور عورت نہیں ہے، میں سہن دے رہا ہوں، انہوں نے چند سال ہم کو دودھ پلایا ہے، زمانہ انہیں دائی حلیمہ کہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن شہید کربلا حضرت علامہ زاہد علی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ ہاں یہ میری ماں ہے، انہوں نے ہم کو دودھ پلایا ہے، جیسے میں رضائی اماں کی عزت کر رہا ہوں، اے میرے امتیوں ویسے اپنے حقیقی اماں کی قدر کرو۔ سرکار فرماتے ہیں جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہے، ویسے اماں ابا کی دعا اپنے اولاد کے لیے ہے۔ اس کی دعا رد نہیں ہوتی، باب اجابت سے ٹکراتی رہتی ہے۔ اس لیے اماں زندہ ہے تو اماں کی قدر کرو، ابا زندہ ہے تو ابا کی قدر کرو۔ اور جب سویرے کام پہ نکلو، کہیں سفر پہ نکلو تو اماں کا بھی ہاتھ چوم لو، سلام کر لو، ابا سے بھی سلام کرو، ابا کا ہاتھ چوم لو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سفر میں حادثہ بھی نہیں ہوگا، منزل بھی مل جائے گی، رزق میں اللہ برکت بھی دے گا اور اللہ تمہاری حفاظت بھی فرمائے گا۔ اب میرے سرکار نے جب یہ بتا دیا کہ یہ میری رضائی ماں ہے جنہوں نے ہم کو دودھ پلایا ہے، تو اب غلاموں نے کہا سرکار
اب ہم بھی یہی کہیں گے، میری ماں مجھ کو تیری، آپ بھی بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اب تھکو نہ، 32 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ کیا؟ میری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، 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 تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، میں جب روتا مجھے پیار کرتی تھی تو، خود نہ کھاتی تھی مجھ کو کھلاتی تھی تو، گیلے بستر پر لیٹ جاتی تھی تو، اپنے سینے پہ مجھ کو سلاتی تھی تو، میری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا ان کی عزت کرو، ان کی تعظیم کرو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا کنیز فاطمہ بن جائے۔ کیا بن جائے؟ کنیز فاطمہ بن جائے۔ گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام اصال ثواب کریں۔ ایک نظر اگر حسین کی امی نے تمہیں دیکھ لیا، ایک نظر اگر سیدہ زہرا نے تمہیں دیکھ لیا، تو کل قیامت کے دن ان کے نگاہ کے دیکھنے کی برکت سے اللہ تمہیں حیاتار کنیز فاطمہ بنا دے گا۔ اس لیے گھروں میں بچوں کو دینی ماحول بنا دو، قرآن پڑھ کے ان کو سناؤ، قرآن لوریاں دو ان کو۔ انشاءاللہ گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوگا تو غلام حسین پیدا ہوگا، غلام حسن پیدا ہوگا، علی اصغر کا خادم پیدا ہوگا، علی اکبر کا خادم پیدا ہوگا۔ ایک آخری جملہ دے رہا ہوں، لکھنے کے لیے کاغذ و قلم چاہیے۔ یہ سوشل میڈیا کا انٹرنیٹ کا دور ہے، کمپیوٹر سے بھی لکھا جا رہا ہے، لیکن لکھنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے، ذرائع کی ضرورت ہے۔ کربلا میں بغیر کاغذ و قلم کے جس نے لکھ دیا ہے اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ بولو بولو بولو، واہ واہ، حق ہے۔ جس نے بغیر کاغذ و قلم کے، بغیر دعوت و روشنائی کے جس نے کربلا میں تحریر لکھ دی ہے، اسے حسین کا بیٹا کہا جاتا ہے، زین العابدین کہا جاتا ہے۔ ہاتھ بھی بندھے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہیں، زنجیر پڑی ہے، بیڑی پڑی ہے، ننگے کچاوے پر ڈھال دیا گیا ہے، پشتوں پر پوروا پوروا ہوا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا زین العابدین کے کنارے سے گزر رہی تھی۔ سرکار زین العابدین نے ہواؤں سے کہا، ہواؤں رک جاؤ، ذرا بولو سبحان اللہ، اے ہواؤں رک جاؤ۔ ہوائیں رک گئیں، کہا قریب آ جاؤ، تو ہوائیں قریب آ گئیں۔ کہا السلام علیکہ یا زین العابدین، ذرا بولیے سبحان اللہ۔ دیور والو، آخری جملہ دل کے تخت پہ نوٹ کر کے اٹھو، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ جس کی حکومت ہواؤں پر ہو، جس کی بات ہوا سنے اور کہہ دے ہواؤں آ جاؤ تو ہوا آ جائے، کہہ دے ہوا ٹھہر جائے تو ہوا ٹھہر جائے، اور ہوا دیکھ لے کہ نبی کا شہزادہ ہے تو ہوا سلام کرے، السلام علیکہ یا زین العابدین۔ اگر وہ حقیقت کہہ ہی دیتے تو نہر فرات میں دم تھا کہ پانی نہ دیتا؟ دم تھا۔ جب ان کے بیٹے کے بیٹے بیٹے کے بیٹے بیٹے کے بیٹے بیٹے کے بیٹے کئی پشتوں کے بعد
अजमेर में प्रतिष्ठा लग गई जब तो गरीब नवाज ने कह दिया कि जा करके ख्वाजा कुतुब से कह दे अना सागर से कि पानी को बड़े ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने बुलाया है, पियाला दिखाना तेरा काम है, अना सागर को खींच लेना मोइनुद्दीन का काम है। पियाला दिखाया था कुतुबुद्दीन ने, इशारा किया था मोइनुद्दीन ने, और अना सागर का पानी एक ही पियाले में जज़्ब कर दिया। ये कौन है? कई पुश्तों के बाद हुसैन ने पाक की औलाद, ज़ैनुल आबिदीन की औलाद अजमेर में अना सागर को बुला सकता है तो जो उसका नाना है, क्या वो लहरे मुराद नहीं बुला सकता था? बुला सकता था, हकीकत बुला सकता था, बुला सकता था। ये पावर थी, ये ताकत थी, मगर बुलाया नहीं, बुलाया नहीं। कभी कभी बुला लेना ये करामत का ज़हूर होता है, कभी कभी सब्र कर लेने में इस्तिकामत, इस्तिकामत पर है, इस्तिकामत पर है। नहीं बुलाया, हवा को बुला रहे तो हवा आ रही, हवा को बुला रहे तो हवा सलाम कर रही। मेरे फुरात को नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, नहीं बुलाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब हवा को बुलाया, हवा आ गई। कहा कि आका शहजादे रसूल, जिगर गोशे बतूल, यजीद ना पहचाने आपको, ना पहचाने, इब्ने ज़ियाद ना पहचाने, ना पहचाने आपको, सिमर ना पहचाने, ना पहचाने आपको, खोली ना पहचाने, ना पहचाने आपको। सरकार, हमने तो वो भी दिन देखा है, आपके अब्बा को हुजूर अपने कांधों पे लेके जाते थे और हम लोगों का गुजर होता था तो सरकार की बारगाह में हम ठहर के सलाम करते थे। आका, हम आपको जानते हैं, आपकी मकाम को जानते हैं, आपकी शख्सियत को जानते हैं, आपके मेकार को जानते हैं, आपके घराने को हम जानते हैं। जिब्रील जिस घर का नौकर हो, सरकार हमारी क्या ताकत है? आका हुक्म दे। सरकार ज़ैनुल आबिदीन के हाथ बंधे, पाँव में बेड़ी पड़ी है, कलम नहीं है, रोशनाई नहीं है। पूर्वा हवा से कह रहे हैं, ऐ हवा, जब तेरा गुजर मदीने से हो, नाना का मजार मिले। ऐ हवा, जब नाना का मदीना मिले, गुंबद खदरा मिले, सरकार का मजार मिले, तो रुक जाना, ठहर जाना, और मेरे नाना से ये मेरा हाल बयान कर देना कि हाथ में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है। आपके शहजादे के पास कलम भी नहीं, रोशनाई भी नहीं, कुछ लिख सके, लेकिन फिर भी लिख रहा हूँ। अब बोलिए सुभान अल्लाह। इतना सब कुछ न होने के बावजूद भी लिख दिया है इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। एक आखिरी शेर अरबी जबान का सुन लीजिए, फिर दरूद सलाम हो जाए। सरकार ज़ैनुल आबिदीन ने क्या लिखा? नंगे कजावे बैठे हैं, कलम नहीं है, रोशनाई नहीं है, अपने नाना की बारगाह में सलाम कह रहे हैं। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। आप सब की तरफ से मैं पेश कर रहा हूँ, सरकार निगाह करम फरमा दे। जो नहीं गए हैं मदीना शरीफ उन्हें बुला ले, सरकार जो गए हैं उन्हें दोबारा बुला ले। सरकार ज़ैनुल आबिदीन ने कहा हवा से, इन्निल दुनिया रिहा साबा, इन्निल दुनिया रिहा साबा, यौमन इला अर्दिल हरम, इन्निल दुनिया रिहा साबा, यौमन इला अर्दिल हरम, इन्निल दुनिया रिहा साबा, यौमन इला अर्दिल हरम, बल्लिग सलाम रोज़ा, बल्लिग सलाम रोज़ा, फीहा नबीउल मुहतरम। ये तो रही अरबी, आपके समझ में नहीं आई, लेकिन आप उर्दू में सुनिए। कह रहे हैं सरकार ज़ैनुल आबिदीन, बादे सबा तेरा गुज़र, बादे सबा तेरा गुज़र, हुए अगर सूबे हरम, ऐ पुरवा हवा
اگر تیرا گزر کوہ جانا سے ہو، اے پروا ہوا اگر تیرا گزر مدینہ الرسول سے ہو، اے پروا ہوا اگر تیرا گزر شہر محبت سے ہو، تو گنبد خضرا کے قریب رک جانا اور رک کر کے میرے نانا سے کہہ دینا، زین العابدین کے ہاتھ بندے تھے، زین العابدین کے پاؤں میں بیڑی پڑی تھی، نہیں دیکھ جاوے پہ بٹھا دیا گیا تھا، روشنائی نہیں، قلم نہیں، کاغذ نہیں ہے، اے مدینے والے مصطفیٰ پھر بھی زین العابدین نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے میرے نانا سے یہ میرا حال دل بیان کر دینا، میرے نانا سے یہ میرا حال جا کر کے سنا دینا۔ یا رسول اللہ آپ کے نواسوں نے دین کو بچا لیا، شریعت بچا لی، قرآن بچا لیا، امت کے حوالے کر دیا ہے۔ اب کسی عاشق رسول نے جب یہ سنا تو یوں کہا قربان کر کے ننھا سا بچہ حسین نے، قربان کر کے ننھا سا بچہ حسین نے دہلا دیا ہے عرش مولا حسین نے، کہ 22,000 تھے مگر کچھ بھی نہ کر سکے، ارے اسلام کو بچا لیا تنہا حسین نے، اسلام کو بچا لیا تنہا حسین نے، اسلام کو بچا لیا زندہ حسین نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں آج اس انجمن کو یعنی اس سجی ہوئی محفل کو جو کربلا والوں کے نام ہے مولا اسے قبول فرما لے، اور مولا امام حسن کا، مولا امام حسین کا، شہزادہ گل کو قبا کا، جگر گوشہ بطول کا ہم سب کو صدقہ عطا فرما دے، اور کربلا والوں کے صدقے میں جتنے لوگ اس میں دامے درمے قدمے سخنے بیٹھ کر سن کر یا کسی طریقے سے تعاون کر کے اب تک کے شریک جلسہ رہے، اگر ان کے ماں باپ زندہ ہوں تو ان کے عمر میں برکتیں پیدا فرما دے، اور اگر دنیا سے جا چکے ہوں تو حسنین کے صدقے میں اللہ انہیں جنتی بنا دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔